بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ کسی فیکٹری، کمپنی یا دفتری ادارے میں کام کرتے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی فرد EOBI میں رجسٹرڈ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ حکومت پاکستان نے امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن، جس کو EOBI بھی کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے ایک نیا نوٹیفیکیشن سرکولر جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق تمام غیر ہنرمند ورکرز کی کم از کم تنخواہ میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب ہر ورکر کی کم از کم تنخواہ 37,000 روپے ماہانہ کر دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ ورکرز کے بہتر مستقبل، ان کی پینشن میں اضافے اور EOBI فنڈ کو مضبوط بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ میں آپ کو EOBI کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ EOBI، جسے آپ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں، ایک ایسا سرکاری ادارہ ہے جو ملک بھر کے نجی شعبے میں کام کرنے والے ورکرز اور ملازمین کو بڑھاپے میں پینشن، وفات کے بعد ان کی بیوی یا بچوں کو فیملی پینشن اور دیگر مالی سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ یہ ادارہ 1976 میں قائم ہوا۔ اس کا مقصد ہے کہ کوئی بھی محنت کش بڑھاپے میں بے سہارا نہ رہے۔ نئے سرکولر کے مطابق جو ایشو کیا گیا ہے، جس کو آپ نوٹیفیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں تمام صنعتی اور تجارتی اداروں میں کام کرنے والے غیر ہنرمند ورکرز، جن کو انسکلڈ ورکرز بھی کہہ سکتے ہیں، اور جوونائل ورکرز جو بچے ہوتے ہیں، ان کی کم از کم تنخواہ بڑھا دی گئی ہے۔ نئی تنخواہ اب اس سرکولر کے مطابق 37,000 روپے ماہانہ آپ کا امپلائر آپ کو ادا کرے گا۔ یہ فیصلہ 1 جولائی 2024 سے نافذ العمل ہے، یعنی اگر کوئی فیکٹری یا کمپنی جولائی کے بعد بھی پرانی تنخواہ دے رہی ہے تو وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ کم از کم تنخواہ بڑھنے کے بعد EOBI میں جمع ہونے والی کنٹریبیوشن کی شرح بھی بدل گئی ہے۔ EOBI میں جو کنٹریبیوشن جمع ہوتی ہے، اس کے 2 حصے بیسیکلی ہوتے ہیں۔ ایک امپلائر کا حصہ، جس کو آپ مالک کا حصہ کہہ سکتے ہیں، ایک ورکر کا حصہ، جس کو آپ امپلائی کا حصہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ دونوں ملا کے اس نے ورکر کے نام سے EOBI کے فنڈ میں جمع کرانے ہوتے ہیں۔ جو مالک کا حصہ ہوتا ہے وہ 5% شرح ہوتی ہے، جو ٹوٹل سیلری ہے، یعنی کہ 37,000 کا مالک نے 5% ماہانہ EOBI فنڈ میں جمع کرانا ہے ورکر کی طرف سے، جو ورکر کا فنڈ سمجھا جائے گا، اور 37,000 کا 5% بنتا ہے 1,850 روپے۔ اس طرح جو ورکر ہے، اس کی جو شرح ہے، اس نے اپنی ٹوٹل سیلری جو کہ اب 37,000 ہے، اس کا 1% جمع کرانا ہے، جو 370 روپے بنتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو اب ہر ماہ کل 2,220 روپے فی ورکر EOBI فنڈ میں جمع کیے جائیں گے، جس سے مستقبل میں ان کی پینشن اور سہولیات مزید مضبوط ہو سکیں گی۔ EOBI میں زیادہ کنٹریبیوشن کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں ورکرز کو زیادہ پینشن ملنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جب تنخواہ کا بنیادی اسکیل بڑھتا ہے تو پینشن بھی اس کے تناسب سے بہتر ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ فیصلہ ورکرز طبقے کے لیے ایک زبردست تحفہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بڑھاپے میں EOBI پینشن پر انحصار کرتے ہیں۔ اب ایز بینگ این ایڈوکیٹ، اس جو سرکولر ہے، نوٹیفیکیشن ہے، اس کی لیگل بیکنگ بھی ہے۔ اس کو ایک خاص قانون کے انڈر ایشو کیا گیا ہے۔ اس قانون کا نام ہے منیمم ویجز آرڈیننس 1961۔ اس کے تحت یہ نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا ہے، یعنی یہ ایک باقاعدہ قانونی قدم ہے جس پر عمل درآمد کرنا ہر ایک پہ لازم ہے، اور جو اس پہ عمل درآمد نہیں کرے گا وہ قانوناً جرم کرے گا۔ اگر کوئی ادارہ، یہ میں ورکر بھائیوں کو اور بہنوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، ان کو آگاہی دے رہا ہوں، اگر کوئی ادارہ اپنے ورکرز کو 37,000 سے کم تنخواہ دیتا ہے یا EOBI کنٹریبیوشن جمع نہیں کرواتا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، اور یہ نوٹیفیکیشن تمام کمپنیوں پر لاگو ہوتا ہے۔ تاہم جلد ہی توقع ہے کہ باقی صوبے بھی اس فیصلے کی پیروی کریں گے۔ اب میں ورکر بھائیوں کو ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ EOBI کے ممبر ہیں تو اپنا EOBI رجسٹریشن نمبر لازمی چیک کریں۔ اپنے مالک جو امپلائر ہے آپ کا، جس نے آپ کو نوکری دی ہے، اس سے لازمی پوچھیں کہ کیا آپ کے نام پر EOBI کنٹریبیوشن وہ جمع کروا رہا ہے۔
اگر نہیں ہو رہا تو EOBI دفتر میں جا کے اس کی کمپلین کریں، کیونکہ یہی وہ کنٹریبیوشن ہے جو مالک نے، امپلائر نے جمع کروانی ہے، اور یہ آپ کی پینشن، میڈیکل اور دیگر سہولتوں کی بنیاد بنے گا۔ یہ فیصلہ ورکرز کے لیے بہت ہی زبردست ہے، اس سے ان کی آمدنی بڑھی ہے، ان کی EOBI پینشن بڑھنے کے امکانات بڑھے ہیں، ان کی بڑھاپے کی زندگی مزید محفوظ ہوگی۔ حکومت نے مزدور طبقے کی فلاح کی طرف ایک عملی قدم اٹھایا ہے۔ اگر اب میں مالکوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کسی ادارے کے مالک ہیں تو یاد رکھیں EOBI کنٹریبیوشن جمع کروانا قانونی ذمہ داری ہے آپ کی، اور اس کی عدم ادائیگی پر جرمانے اور مقدمات بھی آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ورکرز کو بھی چاہیے کہ وہ کمپلیٹ معلومات اپ ڈیٹ رکھیں۔ حکومت پاکستان کا یہ اقدام ورکر کے حق میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ EOBI کے نظام کو مستحکم بنانا دراصل اس بات کی ضمانت ہے کہ مزدور طبقہ بڑھاپے میں باوقار زندگی گزار سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے ورکر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس میں لکھنا نہ بھولیں EOBI زندہ باد، ورکرز کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ ایڈوکیٹ مصطفیٰ کمال کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔